بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس وقت دنیا میں 1124 کھرب پتی لوگ ہیں، ان میں سے 495 کا تعلق امریکہ سے ہے اور ان میں ایک نام بل گیٹس کا ہے۔ بل گیٹس ایک بزنس مین ہے اور یہ 13 سال تک دنیا کا امیر ترین شخص رہا۔ بل گیٹس کے بارے میں بڑی بڑی دلچسپ باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس کی دولت میں ہر سیکنڈ میں $250 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو 24 گھنٹوں پر ضرب دیں تو یہ 21.6 ملین ڈالر بنتے ہیں، اور اگر ان کو پاکستانی کرنسی یعنی روپوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 1 ارب 72 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ گویا بل گیٹس کی دولت میں ہر دن میں 1 ارب 73 کروڑ روپے روزانہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے $1000 گر جائیں تو اسے $1000 اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اسے یہ رقم اٹھانے کے لیے 4 سیکنڈ لگیں گے، جبکہ ان 4 سیکنڈ میں اس کی دولت میں $1000 کا ویسے ہی اضافہ ہو جائے گا۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ $7.3 ٹریلین کا مقروض ہے، اور بل گیٹس 10 سال میں امریکہ کے لیے یہ سارا قرض اکیلے ہی ادا کر سکتا ہے۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کے انسانوں میں $15 تقسیم کرے تو اس کے باوجود بھی اس کے پاس $5 ملین بچ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بل گیٹس کو ملک تسلیم کیا جائے تو وہ دنیا کا 35واں امیر ترین ملک ہوگا۔ بل گیٹس کی دولت کو اگر $1 ڈالر میں تقسیم کیا جائے تو اس کی دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے 713 طیاروں کی ضرورت پڑے گی۔ بل گیٹس کے نوٹوں کو اگر لمبائی میں بچھا دیا جائے تو یہ زمین سے چاند تک کے فاصلے سے 14 گنا زیادہ ہوں گے، اور اگر بل گیٹس 35 برس تک اپنی دولت خرچ کرتا رہے تو اسے روزانہ $70 لاکھ خرچ کرنا پڑیں گے، تب جا کر اس کی دولت ختم ہوگی۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے بل گیٹس کی دولت کا موازنہ بل گیٹس کا ایک قول سنانے کے لیے کیا ہے۔ بل گیٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غربت کے عالم میں انتقال کر جاتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف آپ کا قصور ہے۔ بل گیٹس کا یہ قول دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ انسان اس کرۂ ارض پر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بدصورت سے خوبصورت ہو سکتا ہے، یہ غربت سے امارہ تک آ سکتا ہے، یہ ناکامی سے کامیابی تک کا سفر طے کر سکتا ہے، یہ جہالت سے علم تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ پسماندگی سے ترقی یافتہ کہلا سکتا ہے۔ غر زمین کے تہہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جو انسان کے لیے ناممکن ہو۔ بس انسان کو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اخلاص کے بغیر اپنے حالات نہیں بدل سکتا۔ دوسری، محنت۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی محنت کے بغیر کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا۔ تیسری ہے ویژن۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ویژن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور چوتھی ہے مستقل مزاجی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص مستقل مزاجی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دوستو، مستقل مزاجی، ویژن، محنت اور اخلاص وہ 4 خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن ان 4 خوبیوں کو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جو استعمال کر جاتے ہیں وہ بل گیٹس بن جاتے ہیں، اور جو انہیں استعمال نہیں کر پاتے وہ ہماری طرح حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، وہ کسی غیبی امداد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، قومیں اور ان کا مقدر بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ جو قومیں محنت، ویژن، اخلاص اور مستقل مزاجی سے کام لیتی ہیں وہ ترقی کے دور میں آگے نکل جاتی ہیں، اور جو قومیں ان خوبیوں سے کام نہیں لیتی وہ دوسری قوموں کے محتاج بن کر زندگی گزارتی ہیں۔ آئیے ہم بل گیٹس کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ معروف امریکی سرمایہ کار، کمپیوٹر پروگرامر، مائکروسافٹ کمپنی کے چیئرمین اور دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری گیٹس ہے۔ بل گیٹس 1955 میں شمال مغربی امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیٹل کے ایک متمول خاندان میں پیدا ہوئے۔ اپنے خاندان میں ولیم گیٹس کے نام سے پیدا ہونے والے چوتھے شخص کی حیثیت سے انہیں بچپن سے ولیم گیٹس 3 کہا جاتا رہا۔ بل گیٹس کو بچپن ہی سے کمپیوٹر چلانے اور اس کی معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس وقت آج کی طرح کمپیوٹر نہ اتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے اور نہ ہی کمپیوٹروں کی دنیا اس قدر وسیع تھی، لیکن اپنی دلچسپی کے باعث بل گیٹس صرف 13 سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر پروگرامنگ کا ہنر سیکھ چکے تھے۔ اس وقت سیٹل کے لیک سائڈ اسکول میں 8ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے کمپیوٹر گیم ٹک ٹیک 2 میں جدت لاتے ہوئے کمپیوٹر کو بھی ایک کھلاڑی کے طور پر استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ اسکول میں بل گیٹس کی دوستی بھی اتفاق سے پال ایلن نامی ایک ایسے لڑکے سے تھی جو خود بھی کمپیوٹر کا دیوانہ تھا۔ سال 1983 میں گریجویشن کرنے کے بعد بل گیٹس نے سیٹ کا امتحان دیا اور 1900 میں سے 1590 نمبر حاصل کرنے کے بعد ہارورڈ کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن صرف 1 سال بعد اپنی کمپیوٹر کمپنی قائم کرنے کے خیال سے پڑھائی کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ یہ دونوں دوست آخر کار کالج کو خیر بات کہہ کر ہمہ وقت کمپیوٹر کی دنیا میں کھو گئے۔ ان کا خاص پروجیکٹ منی یا پرسنل کمپیوٹر کے لیے ایک ایسی آسان زبان کو ترتیب دینا تھا
जिससे कंप्यूटर को चलाने में आसानी हो। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बेसिक के नाम से एक ऐसी खास कंप्यूटर लैंग्वेज मरतब कर ली जिसने मुस्तकबिल करीब में कंप्यूटर के इस्तेमाल को आम करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इस अहम कारनामे के बाद 1985 में पॉल एलन और बिल गेट्स रियासत न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्क चले गए, जहां उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर तैयार करने वाले मारूफ इदारे MITS के सामने बेसिक लैंग्वेज का अमली मुजाहिरा किया और बाद में अपने इदारे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की बुनियाद रखी। ये दोनों दोस्त अपने इदारे के तहत कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते थे जिनकी दुनिया भर में बेहद मांग थी, क्योंकि यही वो वक्त था जब पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा था। ऐसे में हार्डवेयर तो मार्केट में बहुत सारे दस्तयाब थे, लेकिन सॉफ्टवेयर की कमी थी, जिसकी जबरदस्त मांग के पेश नजर दोनों दोस्तों ने इस मैदान में खूब तरक्की की और उन्हें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाबी मिली जिन्हें सारी दुनिया में हाथों हाथ लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट की इन कामयाबियों से मुतासर होकर दुनिया के मशहूर इदारे IBM ने 1980 में उन्हें अपने IBM PC के लिए बेसिक लैंग्वेज का इंटरप्रेटर तैयार करने के लिए कहा। इस बारे में होने वाली मुलाकातों के दौरान बिल गेट्स को यह भी मालूम हुआ इस कंप्यूटर के लिए ताहाल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंतखाब नहीं किया गया। यहाँ बिल गेट्स की जहानत, लगन और मेहनत ने अपना करिश्मा दिखाया और उन्होंने इस मकसद को हासिल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया जिसे MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया। इस तारीखी कामयाबी के नतीजे में IBM कंपनी ने लाखों कंप्यूटर्स की फरोख्त से बेतहाशा मुनाफा हासिल कर लिया, जिससे बिल गेट्स और उनके दोस्त भी मुस्तफीद हुए। कुछ अरसे के बाद चंद वजूहात की बिना पर पॉल एलन अपने देरीना दोस्त बिल गेट्स से अलहदा हो गए, लेकिन बिल गेट्स ने अपनी मुस्तकिल मजाजी की बदौलत इस सिमत में अपना सफर तन्हा ही जारी रखा। बिल गेट्स की इस मुख्तसर कहानी से हमारे नौजवानों को सबक हासिल करना चाहिए और इनकी मिसालें अगर हम सामने रखें तो यकीनन ऐसे कारनामे हम भी सरअंजाम दे सकते हैं। आखिर में यह बात भी काबिल जिक्र है कि बिल गेट्स ने अपनी बेपनाह दौलत का एक हिस्सा समाजी कामों के लिए मुख्तस कर रखा है। एक अंदाजे के मुताबिक मौजूदा वक्त में बिल गेट्स के असासों की मालियत तकरीबन 87 अरब डॉलर है और वो अपनी दौलत को अपने एक फलाही इदारे के जरिए इंसानों की फलाह के लिए भी खर्च कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस के जरिए हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।